أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله مولانا العظیم. یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس پہنچے اپنے والد کے پاس یہ خبر لے کر کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور ان کو مصر کے بادشاہ نے رکھ لیا ہے، قید کر لیا، اور والد کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے علم میں تو اتنی بات ہے کہ چوری ثابت ہوئی ہے، اور آپ مزید تسلی کرنا چاہتے ان بستی والوں سے پوچھ لو جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، یا اس قافلے سے پوچھ لو جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ لیکن یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے بات بنائی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو واقعی ایسا ہوا تھا۔ پہلی والی بات تو غلط تھی جب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں میں ڈالا اور نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہاں پر تو یہ واقعہ واقعی پیش آیا تھا، ایک یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ بھائی یہ تمہارے نفسوں نے بات بنائی ہے، دراصل کسی بھی چوری کے الزام کو اتنی آسانی سے تسلیم کر کے اپنے بھائی کو حوالے کر دینا، یہ ان کو پسند نہیں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کیونکہ کسی شے کا ثبوت آسان نہیں ہوتا، پھر جب ثابت ہو پھر بھی انسان
احتجاج کرتا تم نے بڑی آسانی کے ساتھ حوالے کر کے اور آ گئے، اور پھر قانون بھی اپنا بتا دیا، بھی ہمارے ہاں قانون یہ ہے۔ بھائی قانون اس ملک کا چلنا چاہیے جس ملک میں ہے، یہ ہے اصل میں اس کی مراد۔ یعنی تم نے کوشش نہیں کی، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم حفاظت کرو گے، تم نے اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کی۔ اور اس پر دلیل یہ چیز بھی ہے کہ وہ جو ایک بھائی ان میں سے جو بڑے تھے، وہ شرمندگی کی وجہ سے واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں مصر سے واپس نہیں جاؤں گا، میں تو ابا کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوں۔ یہ خود دلیل ہے کہ ان کو اپنی کوتاہی کا احساس تھا کہ ہم نے یہاں جو کرنا چاہیے تھا یہاں وہ کر نہیں سکے۔ ہم پہلے ہی منہ سے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کو غلام بنا دو، کیونکہ ابراہیم السلام کے فقہ اور قانون میں یہ تھا، شریعت میں، کہ اگر کوئی چوری کرے تو 1 سال کے لیے وہ چور مالک کی خدمت کرتا تھا۔ تو انہیں فوراً بتا دیا، حالانکہ مصر کا یہ قانون نہیں تھا۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ جو چیز چوری کی جائے اس کی ڈبل قیمت اس سے وصول کی جائے۔ انہوں نے اپنے قانون میں اپنے بھائی کو پھنسوا دیا، تو اس لیے بڑا بھائی نہیں آیا واپس۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، جس کا یہودا نام بتایا گیا ہے۔ اور پہلے بھی اسی بھائی نے ان کو نصیحت کیجیے، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، کو قافلہ لے جائے گا، تمہارا بھی کام بن جائے گا اور یہ قتل کا جرم بھی تمہاری گردن میں نہیں آئے گا۔ بہرحال یعقوب صلاۃ السلام کو اپنے دل میں یہ ان کے دل میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یوسف زندہ ہے۔ یہ عجیب ہے، ایک اندر سے عجیب سی امید، 40 سال گزرنے کے باوجود بھی ایک امید کا دیا دل میں جل رہا تھا، اس لیے کہ ان کو بار بار اس بات کا خیال آتا تھا کہ یوسف السلام نے جو خواب بیان کیا تھا، جو خواب ان کی پیغمبری کی علامت تھی کہ 11 ستارے دیکھ کر چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بات تھی کہ اس خواب کو سچا ہونا چاہیے۔ یہ خواب پورا تو نہیں ہوا تو کیسے یوسف ہلاک ہو گیا؟ وہ علامت ابھی تک نہیں پائے گی، اگر وہ پائی جاتی تو بعد میں اگر ہوتا تو چلو ایک بات تھی۔ اس لیے شروع سے ہی ان کے دل میں بات تھی کہ یوسف ہلاک نہیں ہوا، اگرچہ انہوں نے یقین دانی کرے اور مدت بھی طویل گزر گئی اور کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ 40 سال کو چھوٹی موٹی مدت نہیں ہے، لیکن دل میں یہ بات تھی۔ چنانچہ پھر آخری کوشش کے طور پر پھر کہا کہ جاؤ بھائی کو بھی چھڑواؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، اور وہ جو تیسرا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آؤ، جاؤ تلاش کرو۔ یعقوب السلام کا یہ عزم اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی شے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں نا امیدی ہی منزل کے قریب پہنچتے پہنچتے دور کر دیتی ہے، کیونکہ منزل ایسی دنیا میں ہر چیز اللہ نے ایسی غیب میں چھپائی ہے ہماری آنکھوں سے کہ ہمارے قریب بھی منزل ہے تو ہمیں نظر نہ آنے کی وجہ سے دور معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا عزم ہو تو قریب آسانی سے پہنچ جائے گا۔ یعقوب السلام نے 40 سال اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی، لیکن کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور اللہ نے 40 سال کے بعد جب بیٹوں کو ملوایا تو وہ پیغمبر بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، مالک کے تخت بھی تھا، دین اور دنیا دونوں کے تختوں کا مالک تھا۔ وہ یا تھا تو بچہ تھا جب ملا ہے۔ اور اس میں یعقوب صلاۃ السلام کی جو روحانی تربیت اور ان کی جو ترقی ہوئی ہے وہ تو پیغمبر ہی جانتا ہے، اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدات سے گزر کر اللہ نے ان کو جس مقام پر پہنچایا، اور پوری مخلوق کی، یعنی اس وقت کی جو آباد دنیا تھی جن میں مصر بہت آباد تھا، بہت ترقی یافتہ تھا گویا کہ مصر، کیونکہ جس طرح کہ آج احرام مصر دوسری تحقیقات کی جاتی ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ کام انہوں نے کیے، اتنے ماڈرنائز اور اتنے، تو وہاں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور پھر کنعان اور پھر شام، یہ جگہ تھی جو بہت آباد تھی، کیونکہ یہ مکہ شریف ادھر تو واد غیر ذی زرع، لیکن یہ جو آباد علاقے تھے ان تمام کی مخلوقات کو 7 سال کے قحط کے زمانے میں یوسف السلام کی تدبیر سے رزق اور روٹی پہنچی ہے۔
کہا کوئی مومن تھا چاہے کوئی کافر تھا، اگر یہ تدبیر یوسف السلام نہ کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے آنے والے وقت کے لیے جو بچا کر رکھا، اور دور دراز سے. اب یہ جو بھائی تھے یہ تو شام کے رہنے والے ہیں، یہ بھی آ کر اپنے لیے لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مخلوق آتی تھی اور وہ سب کو تقسیم کرتے تھے. یعنی ایک وقت تو ایسا آیا مصر میں ان 7 سالوں میں کہ لوگوں کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا ہماری جانیں ہی ہے. تو گویا کہ یوسف السلام سب کی یعنی گردنیں اور اس قرض میں اور اس میں یوسف السلام کے ہاتھ میں تھی. کتنا عظیم الشان کام انسانیت کے ناطے سے اگر دیکھا جائے تو کتنا عظیم الشان کام اس زمانے میں لیا ہے کہ جو قطع معمورہ تھا، کہ جہاں پر لوگ متمدن تھے اور جہاں پر آباد تھے، 7 سال تک اللہ نے یوسف السلام کو رزق کا وسیلہ بنایا ان کے لیے. فرماتے فلما استیئسوا منہ، پر جب نا امید ہو گئے منہ اپنے بھائی سے، یا یوسف علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا عزیز مصر جو تھے کہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اسی کو لینا ہے جس نے چوری کی ہے. انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ کسی اور بھائی کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ایسا کیسے، یہ تو ظلم ہے. فلما استیئسوا منہ، جب نا امید ہو گئے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ تو عزیز مصر سمجھ رہے تھے کہ اس سے جب نا امید ہو گئے کہ ابھی ہماری بات نہیں مانے گے اور ہمارے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے، خلصوا نجیہ. خلصوا کا معنی ہے الگ ہوئے، نجیہ سرگوشی کے لیے، مشورے کے لیے الگ ہوئے. خلصوا نجیہ کہ الگ ہوئے، الگ بیٹھے، نجیہ سرگوشی اور مشورے کے لیے. قال کبیرہم، تو ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد و پیمان لیا تھا کہ اس بھائی کو تم لے کر آؤ گے، لیکن تم اس میں ناکام ہو گئے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف السلام کے حق میں جو کوتاہی کی، فرطتم جو تفریط اور جو زیادتی تم نے یوسف السلام کے بارے میں کی تھی اس سے پہلے، وہ بھی تمہیں معلوم ہے. فلن ابرح الارض، میں ہرگز زمین نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ والد مجھے خود اجازت نہ دے بھی تم واپس آ جاؤ، اور یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے. وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے. یہ شرمندگی کی وجہ سے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ. ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس واپس جاؤ. قول، اس کو کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ اپنا بھائی نہیں کہا اس لیے کہ وہ دوسری ماں سے ہے، کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ان ابنک سرق، میں نے کہا ہمارے بھائی نے چوری کی نہیں، اپنے سے نسبت نہیں کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں جانتے مگر وہی جس کا ہمیں علم ہے. ہمارے علم میں تو یہی بات ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، حقیقت کیا ہے وہ پتہ نہیں، خود کی ہے، کسی نے رکھا ہے، کیا ہے. یعنی یہ احتمال ان کے دل میں بھی تھا، لیکن یا یوسف السلام سے وہاں جہاں ان کو بات کرنی چاہیے تھی وہاں بات نہیں کی، وہاں کہہ دیتے. یا اس نے یہی کہا کہ کہہ دیتے بھئی کسی اور نے رکھا ہوگا، تمہیں کیسے ثبوت ہے کہ کسی نے رکھا ہے؟ بھئی بوریاں تمہارے لوگ بھر رہے ہیں اور بوریاں بھر کے لاد بھی رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کس نے رکھا ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے باتوں کے حافظ نہیں ہیں، ہمیں غیب کی بات کا علم نہیں ہے کہ غیب میں کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے. ہمیں تو بظاہر جو چوری ثابت ہوئی کیونکہ ان کے مال میں سے برآمد ہوئے اس لیے. اب یہ تو اپنی بات بتائی، اس کے بعد گواہ کے طور پر کہ ہماری بات سچی ہے تو 2 گواہیاں پیش کی. وصل قریۃ التی کننا فیہا، آپ پوچھیے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی جہاں یہ واقعہ پیش آیا اور تفتیش اور تحقیق ہوئی تو وہ گاؤں والے یا بستی والے محلے والے ان سے پوچھیے کہ واقعی چوری ثابت ہوئی تھی. والعیر التی اقبلنا فیہا، والعیر اور وہ قافلہ، عیر اونٹوں کا قافلے کہتے ہیں، والعیر اور وہ قافلہ التی اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے بات بنائی ہے، تم نے بات بنائی ہے.
یہاں یہ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ تم یہاں جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ بات صحیح تھی، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم نے صحیح کوشش نہیں کی، بات تم نے کہا کہ فوراً یقین کر کے اور جان چھڑانے والی بات کی اور بھائی حوالے کر کے آ گئے. یہ ہے تمہارے جیو نے بات بنی، تم نے جلدی یقین کر لیا کہ ہاں چوری، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہاں بادشاہ پیلس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. پیچھے قرآن میں گزرا ہے. فصبر جمیل، بس میں صبر جمیل کرتا ہوں، صبر جمیل جس میں شکوہ شکایت نہ ہو. اصلاتنی بہم جميعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے. دیکھا اندر سے امید ہے کہ یوسف بھی آ جائے، بنی امین بھی آ جائے، اور جو بھائی رہ گیا وہاں پر شرمندگی وہ بھی آ جائے. اصلہ امید یاتن بہم جميعا، اللہ ان سب کو لے آئے. انہ علیم الحکیم، وہ علم والے حکمت والے، وہ جانتے ہیں ان کی حکمتیں ہیں کب یہ اجتماع ہوگا. وتولی عنہم، بس ان سے ہٹ گئے، الگ ہو گئے. وقال یا اسف علی یوسف، کہا ہے افسوس یوسف پر. اسلام کی یاد تازہ ہو گئی اصل میں اس زخم سے. یہ جو زخم بھائی کا لگا نا، تو یوسف السلام کا غم تازہ ہو گیا. کیونکہ جب انسان کو کوئی ایسا غم آتا ہے تو پرانا غم بھی تازہ ہوتا ہے. اس لیے اس موقع پر یہ کہا یا صفا، ہائے یوسف، یوسف کی یہ آ نکلی اندر سے، یا صفا لا یوسف. حالانکہ بیچ میں مدت دراز ہونے کی وجہ سے خاموشی کر لی تھی اور دل میں، لیکن جب یہ بھائی کا، جب اس کے بھائی کا غم ہوا تو یوسف السلام بھی یاد آ گئے. یہ ہے اصل میں. اس لیے اس موقع پر یا صفا، ہائے افسوس یوسف پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ مجھے عطا کیا گیا ہے. اگر کسی کو عطا کیا جاتا تو یعقوب السلام کو عطا کیا جاتا، تو وہ یہاں یا اسفا نہ پڑھتے بلکہ انا للہ پڑھتے، لیکن صرف اس امت کو عطا ہوا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور آپ کی آنکھیں سفید ہوگی غم سے، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی. آنکھیں سفید سے مراد ہے کہ بالکل یا تو نابینا ہو گئے یا نابینا ہونے کے قریب ہو گئے. وہ قزیم، اور وہ گھٹ رہے تھے، یعنی اپنے غم کو دباتے تھے. قزیم، قزم کہتے ہیں اپنے دل کے اندر گھٹ گھٹ کے مرنا جس کو کہتے ہیں. قالو، تو سب نے کہا تاللہ، خدا کے ساتھ. جب یوسف نے دوبارہ نام لیا، 40 سال کے بعد دوبارہ نام لے رہے ہیں. قالو کہ تاللہ تفتو تذکر یوسف، یعنی خدا قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہو گے. تفتو اصل میں لا تفتو ہے. لا تفتو یہ دوام کے معنی میں آتا ہے. لا تفتو، لا حذف ہے یہاں پر. تاللہ خدا قسم تفتو تذکر یوسف، اب ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں. حرز کہتے ہیں بیماری سے اتنا لاغر ہو جائے کہ بالکل مرنے کی، موت کی منہ پر پہنچ جائے، موت کے کنارے پر، اس کو کہتے ہیں حرز. یا حرز یا حرزو میں نہ باب سمیہ سے یا ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بیمار ہو جانا کہ جو ہے وہ مرگ، بستر مرگ پر پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں حرز. ان تکون حرزن، کہ کیا آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یوسف کو یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں. او تکون الحالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں، مرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس غم میں آپ یا تو گھٹ گھٹ کے ایسے لاغر ہو جائیں گے یا بالکل مر جائیں گے آپ. قال، تو فوراً فرمایا کہ تم کیوں مجھے شکایت کرتے ہو؟ تم سے کبھی میں نے اظہار غم کیا؟ یہ تو بے اختیار یوسف یاد آ گیا مجھے کہ میں تمہیں تو کبھی نہیں کہا. 40 سال ہو گئے کہ تم نے یہ کیا. میرا یوسف ملامت نہیں کی، تمہیں میں نے کچھ کہا نہیں کبھی. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں اپنے رنج اور غم کے اللہ سے. بثی، بس اور حزن، حزن غم ہے. حزن میں نہ بھی غم ہے، اور بس میں نہ بھی جو ہے دل کے اندر جو انسان کے جو چوٹ لگی ہوتی ہے اور رنج ہوتا ہے وہ، یعنی بس میں کچھ غصہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی نے زیادتی کی ہے وہ، اور حزن غم. میں نے تو اپنے رنج اور غم کی شکایت ہمیشہ اللہ سے کی ہے، میں نے تو تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا. یہ تو ابھی بے اختیار جب بھائی کا اس سے آیا تو مجھے یوسف یاد آ گیا تو تم مجھے ملامت کرتے ہو.
وَأَعْلَمُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرے دل میں جو خاص یقین ہے اس بات کا کہ یوسف کو واپس آنا ہے اور اس خواب کو سچا ہونا ہے، تم اس بارے میں نہیں سمجھتے. یا بنیا، میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، تحسس تجسس، تلاش کرو، من یوسف اخی، یوسف اور اس کے بھائی کو. تیسرے کا نام نہیں لیا اس لیے کہ وہ تیسرا تو آزاد تھا، یوسف گم تھے اور ایک قید میں تھا، لہذا ان کو تلاش کرو. وہ کہاں قید ہے، کس معاملہ ہے، کیسے چھوٹے گا، کیونکہ قیدی بھی ایسی ہے جیسے دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ قید جو ہے نا وہ منزل موت کے قرار دیا گیا ہے. اس لیے جب کسی کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کو زندگی دی جاتی ہے، اور یوسف ویسے ہی گم تھے. تو تیسرے بھائی کا نام نہیں لیا جو، کیونکہ وہ اس کی جلا وطنی جو تھی وہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. فرمایا کہ تحسسوا من یوسفا، فرمایا تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. روح رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان لا یأس من روح اللہ القوم الکافرون، کیونکہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ. کافروں کا کوئی نہیں ہے تو اس لیے مایوس ہوتے ہیں. مومن کا تو بہت بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے. اب گئے وہاں یوسف السلام کے پاس، لیکن اس دفعہ غلہ لینے نہیں گئے، اس مقصد کے لیے گئے کہ وہ بھائی کو تو نکلوانا ہے، یوسف السلام کو بھی تلاش کرنا ہے، کیونکہ ان کو مصر کے قافلے کے ساتھ بھیجا تھا نا، جو بیچا تھا وہ مصر کا قافلہ تھا، ہوں گے تو اسی علاقے میں کہیں ہوں گے. ان کو تو اصل کہانی پتہ تھی نا کہ ہم نے ادھر بھیجا تھا. یعقوب السلام کو تو اللہ کی طرف سے بات یقین تھا، بھائیوں نے تو پتا تھا کہ ہم نے بیچا، مصری قافلہ لے گیا ہے، اسی علاقے میں کہیں اگر ہوئے تو زندہ ہوئے تو اسی علاقے میں ہوں گے کہیں. تو وہاں گئے اور جا کر، اس لیے اپنے ساتھ کو پیسے ویسے تھے بھی نہیں، جب ایسی پریشانی اس میں آ جائے تو پھر انسان کے پاس مالی معاملات میں بھی ہوتا ہے، تو کوئی پیسے بھی خاص نہیں تھے ان کے پاس. فلما دخلوا علیہ، جب اس پر داخل ہوئے یا یوسف کے پاس، قالوا کہنے یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی اس وقت ان کے مرتبے کے اعتبار سے نام لیا ہے تاکہ اس کو رحم آئے. اے بادشاہ وقت، کیونکہ عزیز وہاں کے وزیر اعظم کا تخلص تھا. اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، چھو لیا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر، تکلیف نے چھو لیا ہے. ایک یوسف کی تکلیف اور بھائی کی تکلیف، اور غلہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں. اے عزیز مصر، چھو لیا ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے. وجینا بذات مزجات، اور ہم لائے ہیں پونجی بزا، مزجات ناقص پونجی، بزا میں نا پونجی یعنی پیسے، اور مزجات بالکل معمولی ناقص پیسے لے کر آئے ہیں. لیکن فاوف لنا الکیلا، تو ہمیں جو کیل ہے وہ پورا بھر کے دینا، ہمیں غلہ پورا دینا، پیسے تھوڑے ہیں. لیکن اگلا بات کہ تصدق علینا، ہم پر صدقہ ہی کر دیں، کچھ صدقہ ہی کر دو ہمیں، تم بڑے آدمی ہو، میں کچھ صدقے کے طور پر ہی کچھ دے دو. یہ ایسی حالت ہو گئی تھی. صدق علینا، یعنی یہ جب لفظ ان کی زبان سے نکلا ہے نا، تو وہ ان کا جو دم خم تھا وہ اس لفظ بتاتا ہے. وہ جب ختم ہو گیا تو حکم الہی بھی آ گیا کہ اب پردے اٹھا دیجیے. یہ ہے یعنی اس وقت تک حجاب رہتا ہے جب تک آدمی میں دم خم ہے. جب دم خم ختم ہو جاتا ہے، یہاں بڑا عجیب نکتہ ہے. صدق علینا، مفسرین نے اتنا واضح نہیں کیا جتنا واضح میں آپ کو بتا رہا ہوں. بعض نے بہت اشارتاً گزر گئے، لیکن دراصل یہاں جب جو انکساری پر آ گئے، اب وہی آ گئی. اے یوسف بس اب ختم، اب مجاہدہ ختم، چلو. کبھی تو دل چاہتا تھا اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو بتاؤں میں کون ہوں. بھئی انسان کو خوشی ہوتی ہے، اتنا بڑے مقام، اس کو نبوت بھی مل گئی، بادشاہت بھی ہے، اور بھائی آ رہے ہیں، اللہ لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ابا اما، تو ایک فطری چیز ہے. لیکن اللہ کے حکم کا نبی پابند ہوتا ہے، اس لیے فوری طور پر ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ادھر بھی مجاہدہ کروانا تھا، ادھر بھی کرانا تھا. صدق علینا، ہم پر صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیتے ہیں.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، آپ فرمایا یا عزیز مصر نے کہا کیا تمہیں پتا ہے جو تم نے کیا یوسف کے ساتھ، واقعی اس کے بھائی کے ساتھ؟ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی بنیامین کو بھی بعد میں بہت تکلیفیں دیتے تھے اور اس کو ستاتے تھے، اور یوسف السلام کو تو خیر کہاں تک وہ ان پر ظلم کیا، یہ کیا تمہیں یاد ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو پہلے تو ان کے ذہن میں اس بات یہ نہیں تھی کہ یوسف السلام جب بادشاہ وقت ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ بات کی کہ یوسف اس کا بھائی، اب جب انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا ہو یہ حسین و جمیل، کیونکہ بچپن میں اس کا حسن و جمال تو بچپن سے تھا، تو اب انہوں نے جب غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہی یوسف ہے۔ کیونکہ انسان کو پہلے اگر ذہن میں نہ ہو بات تو سامنے چیز ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ اب جب یہ سوال کیا ما فعلتم یوسف انتم جاہلون، کہتے یہاں یوسف السلام کی نبی کی رعایت دیکھیں کہ آگے یہ وجہ بھی خود ہی عذر بیان کر دیا کہ جب تم جاہل تھے، یعنی یہ تم نے جہالت سے کیا ہے، آمدن نہیں کیا، تمہیں جہالت، تمہیں علم نہیں تھا، تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں، اذن تم جاہلون، عذر بھی ساتھ بیان کر دی، جب تم جاہل تھے، جب تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور تم اپنے ناز میں تھے، نحن وصبہ، ہم طاقتور ہیں اور وہ ہیں، لیکن اب جب تصدیٰ میں صدقہ دے دیجئے، اب وہ ختم ہو گیا، وہ جہالت کا زمانہ تھا جب تم اپنے آپ پر ناز کرتے تھے، اب تمہارا ناز ختم ہو گیا، یہ تمہارے علم کا زمانہ ہے۔ یہ معلوم کہ نیاز مندی یہ اصل میں علم ہے، ناز جو ہے نا، ناز کرنا یہ علم نہیں ہے۔ یہ دیکھو کیا عجیب بات ہے، قرآن کی عجیب فصاحت، سبحان اللہ۔ اذن تم جاہلون قالوا ائنک لنت یوسف، کہا کہ کیا تو یوسف تو نہیں؟ فوراً بولے تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، ساتھ بٹھایا ہوا تھا تخت پر۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تقوی اور صبر، یعنی تقوی یوسف السلام کے تقوی اللہ اکبر ایک مثال بن گئی قیامت تک کے لیے، جس پر ان کی عزتوں پر حملہ ہوا اور وہ جیل 12 سال رہے صرف اس وجہ سے کہ گناہ نہ ہو جائے، تقوی اور صبر سے کام لیا۔ فإنه من يتقي ويصبر، تقوی اور صبر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں ضائع نہیں کرتے۔ قالوا، اب بھائیوں نے کہا تاللہ، خدا قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آپ کو ہم پر اختیار کیا ہے، آپ کو جو مقام مرتبہ ہم سے زیادہ اللہ نے دیا ہے اب تسلیم کر لیا۔ لقد آثرک اللہ علینا، فضیلت دی ہے اللہ نے آپ کو ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی میں تھے، ہم نے غلط کیا، ہم غلطی والے تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں بھائیو، معاف کیا فوراً ایک دم میں، لا تثریب علیکم اليوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فتح مکہ کے موقع پر مکہ والے استعمال کیے تھے کہ میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو تم پر کوئی الزام نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، میں تو کر دیا، اللہ بھی معاف کر دے۔ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تو بہت رحم کرنے والے، جب میں بندہ ہو کر معاف کر رہا ہوں تو وہ تو شان رحمت والے رحم، وہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اب والد کے سارے حالات پوچھے، فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ معجزہ ہے یوسف السلام کا، میری قمیض لے جاؤ، تو اس قمیض کے بھیجنے میں یہ معجزہ تھا ایک کہ فوراً اس قمیض کی خوشبو پہنچے گی، یوسف ان کو تسلی ہو جائے گی، یوسف کی خوشبو آنے لگی، اور دوسرا اس میں آنکھوں کو لگائیں گے، آنکھیں آ جائیں گی۔ یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیض لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈالو، یاتی بصیرہ، وہ آ جائیں گے بینا، وہ آئیں گے بینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یاتی بصیرہ، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ اپنے پورے گھر والوں کو، اب جاؤ
پورا خاندان قبیلہ پورا لے آؤ، بس آؤ، مصر ہے، یہ ملک ہے پورا. اس لیے کہتے جو حضرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تو شام میں گئے تھے، تو بنی اسرائیل والے مصر کیسے آ گئے؟ تو یہ یوسف السلام کا سارا واقعہ مصر آنے کا ہے. پھر یہی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ، موسیٰ السلام آگے ان میں اولاد میں سے، موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام، یہ سارے انہیں اولاد میں سے. تو ان کا مصر میں آنے کا جو وجہ بنی تھی وہ یہ ہے، وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، میرے پاس لے آؤ اپنے سارے گھر والوں کو. یہ یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب مجاہدہ اللہ نے ختم کر دیا، سب کو اکٹھا کر دیا، اور جو پابندی تھی نہ بتانے کی وہ ختم ہو گئی پابندی. اور میں نے بتایا کہ اس کی ظاہری جو وجوہات تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. وآخر دعوانا استغفر